الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال الله تعالى وهديناه النجدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے انسان کے سوا اس دنیا میں جو کچھ بھی پیدا فرمایا وہ سب انسان کے لیے ہی پیدا ہے. کوئی مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی، روحانی ہو یا مادی، گرم ہو یا ٹھنڈی، خشکی کی ہو یا سمندر، آسمانوں کی ہو یا زمین کی، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کے لیے انسان کو بنایا گیا. سورج، چاند، ستاروں، آسمان، زمین، ان سب کا تو ذکر ہی کیا ہے. فرشتوں تک تو اللہ نے انسانوں کی خدمت کے لیے بنایا. اور بے شمار چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو اس دنیا میں پیدا فرمائی، بہت سی چیزوں میں انسانوں کے لیے فائدہ رکھا اور بہت سی چیزوں میں انسانوں کے لیے نقصان رکھا. اور یہ عجیب بات ہے کہ زیادہ تر دونوں قسم کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر چھپا دیا. انسانوں کو جتنی چیزوں کی ضرورت ہے ذرا غور تو کریے، کہاں سے نکلتی ہے؟ یہ اناج، یہ غلے، یہ گیہوں، یہ چاول، یہ پھل، یہ ترکاریاں، یہ سبزیاں، سونا، چاندی، لوہا، تانبا، پیٹرول، نہ جانے کتنے مائن، کتنے منرل، کتنی دھاتیں، کتنے قسم کی گیسز، جتنی چیزوں کی انسانوں کو ضرورت ہے زیادہ تر ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر چھپا رکھا ہے. اور ایک خاص نظام بنا دیا اللہ نے کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ زمین کے اندر چھپی ہوئی یہ مفید چیزیں اس کے کام آئیں اور وہ ان چیزوں کا فائدہ اٹھا پائے، اسے محنت کرنی پڑتی ہے زمین کے اندر سے ان چیزوں کو باہر نکالنے، تب ان کا فائدہ انسان کو پہنچ پاتا ہے.
تعالیٰ نے اپنی ہر بات کو سمجھا دینے کے لیے انسانوں کی عقلوں کو اور اپنی عقلوں کو کھول دیا اور اپنی نشانیوں کو کھول دیا. چنانچہ یہ بات شاید اتنی تفصیل سے پہلے لوگوں کے علم میں نہیں تھی کہ جس زمین کی مٹی میں کسی اناج، کسی جنس، کسی ترکاری یا کسی پھل پھول کی ذرات پہلے سے اس مٹی کے اندر نہیں ہوتے، باہر سے ہزار بیج ڈالی جائے وہ چیز وہاں پر پیدا نہیں ہوتی. ہمارے ملک میں تو اندھیر نگری چوپٹ راج ہے. دنیا میں جو بنیادی لحاظ سے کچھ ذرا ترقی پائے ہوئے لوگ ہیں، کم سے کم ایک پہلو سے، وہاں کا تو سسٹم یہ ہے کہ اپنی مرضی سے کوئی کسان جو چاہے بولے اس کی اجازت نہیں، بلکہ کسی کے پاس بھی اگر زمین ہے اور وہ کھیتی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جو خاص ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس میں رجسٹریشن کرائے اور بتائے کہ فلاں علاقے میں میرے پاس اتنی زمین ہے. اس ڈپارٹمنٹ کے جو ماہرین ہیں، ایگریکلچر سائنٹسٹ ہیں، وہ آتے ہیں اور وہ زمین کا ٹیسٹ کرتے ہیں، سوائل ٹیسٹنگ کرتے ہیں، جانچتے ہیں اور اس کے بعد وہ رپورٹ پیش کرتے ہیں اور اس کسان کو جواب دیتے ہیں کہ آپ اپنی زمین میں فلاں چیزیں ان کی کھیتی آپ کر سکتے ہیں. وہ کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا، کامیابی ملے گی، کیونکہ یہ سب چیزیں پہلے سے آپ کے ہاتھ کی زمین میں اس کے ذرات ہم کو جانچ کے درمیان ملے. یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اصل میں خزانے اللہ نے چھپائے ہیں زمین کے اندر. وہ تو اس کی کچھ حکمت ہے کہ تھوڑا سا ہاتھ آدمی کا لگوانا چاہتا ہے، جس چیز کے ذرات اندر نہ ہو باہر سے اس کی اگر کھیتی کرنے کی کوشش کی جائے گی کبھی نہیں. جس زمین میں پیٹرول نہیں ہے وہاں سے نہیں نکلے گا، نکالنے کے لیے محنت ضرور کرنی پڑے گی، بغیر محنت کے نہیں نکلے گا، لیکن وہی چیز نکلے گی جو اس کے اندر ہو. نکلیں گی محنت کے بعد. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ اب ذرا دوسرے قسم کی چیزوں پر غور کیجیے جو فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچائے. تھوڑا سا آپ اگر غور کریں گے تو آسانی سے سمجھ میں آئے گا کہ چیزیں وہ بھی زیادہ تر زمین کے اندر سے نکلتی ہیں، لیکن ان نقصان پہنچانے والی چیزوں کو زمین کے اندر سے باہر نکالنے کے لیے آدمی کو الگ سے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی. اتنا کافی ہوتا ہے کہ مفید چیزوں کو باہر نکالنے والی محنت کرنا آدمی چھوڑ دے اور ایک زمانے تک اس زمین کو بالکل بھول جائے، اس کے اندر سے مفید چیزوں کو باہر نکالنے کی کوئی محنت نہ کرے. جب وہ چند سالوں کے بعد وہاں جائے گا تو وہ اپنی زمین کو پہچان ملے گا. اس کے اندر سے زہریلے کیڑے، زہریلے جانور، سانپ بچھو، خاردار جھاڑیاں، زہریلے پودے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نکلیں گی جن سے انسانوں کو قسم قسم کے نقصان پہنچ سکتے. ان نقصان پہنچانے والی چیزوں کو زمین کے اندر سے باہر نکالنے کے لیے اس نے الگ سے کوئی محنت نہیں کی، صرف اتنا کیا اس نے کہ مفید چیزوں کو باہر نکالنے والی محنت کرنا چھوڑ دیا.
تو اس کے اندر سے نقصان پہنچانے والی چیزیں ابل پڑیں. دونوں باتیں سمجھ میں آ گئی. فائدہ پہنچانے والی چیزیں بھی زمین کے اندر, نقصان پہنچانے والی چیزیں بھی زمین کے اندر. فائدہ پہنچانے والی چیزوں کو باہر نکالنے کے لیے آدمی کو کوشش کرنی پڑتی, محنت کرنی پڑتی. نقصان پہنچانے والی چیزوں کو باہر نکالنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتی. صرف اتنا کافی ہوتا ہے کہ مفید چیزوں کو باہر نکالنے والی محنت کرنا آدمی چھوڑ دے, خود بخود وہ نقصان دہ چیزیں کچھ مدت کے بعد باہر آتی. اب دوسری بات, ہم انسانوں کو بھی اللہ نے اسی زمین سے بنایا, بلکہ قرآن کی زبان میں اگایا ہے. انبتکم من الارض نباتا. اللہ تعالیٰ نے کہا انسانوں کو, اے انسانوں تم کو ہم نے, اللہ نے زمین سے اگایا ہے. جو چیز جس سے پیدا ہوتی ہے اس کی خصوصیت اس چیز میں منتقل ہوتی ہے. تو زمین کی یہ خصوصیت بھی نفس انسانی میں انسان میں منتقل ہو. اب اس کو ذرا سمجھیے. انسانوں کے کام آنے والے اخلاق, اچھی عادات, فائدہ پہنچانے والے اعمال, فائدہ پہنچانے والی ادائیں, فائدہ پہنچانے والے گول, یہ سارے اعمال و اخلاق بھی اللہ نے انسان کے اندر چھپا دیے. اچھی صفات اور اچھے اعمال کے خزانے بھی ہر انسان کے اندر اللہ نے چھپائے. مگر اس نے زمین کی طرح کا نظام بالکل یہاں بھی وہی بنا دیا کہ جو تم میں سے چاہتا ہے کہ اس کے اندر سے صفات باہر نکلے, اس کو اپنے نفس پر خاص طریقے کی محنت کرنی پڑے گی. جب آدمی اپنی ذات پر, اپنے نفس پر, اپنے دل پر وہ محنتیں کرے گا تو اس کے اندر چھپی ہوئی جو صفات کا خزانہ ہے وہ باہر نکلنا چاہیے. اس کا ایمان, اس کی شرم و حیا, اس کا علم, اس کی عبادتیں, اس کا ذکر, اس کا تقویٰ, صبر, معاف کرنے کا مزاج, نظر انداز کرنے کا مزاج, بدلہ نہ لینے کا مزاج, جلد بازی نہ کرنا, زیادتی نہ کرنا, کسی کا دل نہ دکھانا, نفرت کا جواب نفرت سے دینے کے بجائے محبت سے دینا, سوچ سمجھ کر بولنا, پھر سوچے سمجھے نہ بولنا. کتنی اچھی صفات آپ سوچ سکتے ہیں, سب سوچ سکتے. یہ سب کے سب آدمی کے اندر سے باہر امٹ پڑتی ہیں اس آدمی پر جو اپنے نفس پر خاص طریقے کی محنت کرتا ہے. اپنے نفس پر, دوسرے کے نفس پر نہیں. دوسرے کی زمین پر جب آپ محنت کرو گے تو جو کچھ وہاں پیدا ہوگا وہ آپ کو ملے گا یا وہ نہیں جائے گا. اور پھر پوچھ کے محنت کرنا شروع کر دی تو ایف آئی آر دکھا کے بند کرا دے گا. آپ کہوں گے بھائی میں تو ہل بیل چلا رہا ہوں, میں تو گرمی سبزی برداشت کر رہا ہوں. تو بھائی صاحب آپ اپنے کھیت پر کیجیے نا, میرے کھیت پر کر رہے ہیں تو مجھ سے پہلے کوئی معاہدہ کیجیے, بات چیت کیجیے. عجیب و غریب بات ہے. اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے, میں نے ابھی جو آیت پڑھی تھی, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی کے طور پر ذکر کیا ہے انسان کے نفس کا. یہ نفس عجیب و غریب چیز. آدمی چاند پر ریسرچ کر رہا ہے, نفس کے بارے میں کچھ نہیں ہو سکتا جو اس کے اوپر ہر وقت لگا ہوا ہے. نفس عجیب و غریب. اس نفس کے اندر خزانے دونوں طرح کے, فَأَلْهَمَهَا
فجورہا و تقواہا، نافرمانیاں بھی اس کے اندر ہیں اور تقویٰ بھی اس کے اندر اللہ نے رکھا. قد افلح من زکاہا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جو اپنے نفس پر کسان کسی محنت کر کے نفس کو پاک کر دے. کسان کسی محنت، یہ میں نے کچھ چیز بڑھائی نہیں ہے قرآن کے لفظ میں. کسان کسی محنت، یہ افلاح کا ترجمہ ہے. آج کل عام طور پر سیکنڈ ہینڈ عربی چل رہی ہے اور اب تو اس کی بھی ضرورت نہیں، اب سیکنڈ ہینڈ انگریزی سے لوگ اسلام کو سمجھ رہے ہیں. افلاح کہتے ہیں انسان کی اس کامیابی کو جو کسان کسی محنت کرنے کے بعد ملتی ہے. عربی میں کسان کہتے ہیں فلاح کو. یہ فلاح جو ہے نا فے لام ہے، جس عربی کے لفظ میں پہلا حرف فے ہو اور دوسرا لام، اس میں ایک معنی ضرور پایا جائے گا، وہ یہ کہ کوئی چیز ہار کر اندر سے باہر نکلے. قل اعوذ برب الفلق، صبح جو ہوتی ہے وہ رات کی تاریکی کو چیر کر باہر آتی ہے. اسی لیے اردو میں جو بولتے ہیں صبح کی پاؤں پھٹنا، پتہ نہیں وہ والی اردو یہاں سمجھی جاتی ہے کہ نہیں. صبح کی پاؤں پھٹنا، افلاح کہتے ہیں کہ انسان کسی چیز پر محنت کرے اور وہ بھی کسان کے سے انداز. کسان کی محنتوں کی تفصیلات سوچیے. کسان کتنی سخت محنت کرتا ہے، موسم کی پرواہ کیے بغیر کرتا ہے، گھر کی شادیوں کی پرواہ کیے بغیر کرتا ہے، بیماری اور تندرستی کی پرواہ کیے بغیر کرتا ہے، مکھی مچھر دھوپ گرمی سردی کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا. آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ کسان کہہ رہا ہو کہ بھائی میرے گھر میں شادی ہے میں آج نہیں جاؤں گا. کچھ بھی ہو، کسان تو ایک دن بھی اپنے کام کو لیٹ نہیں کر سکتا. وہ جانتا ہے کہ آج جو موسم ہے کل ملے نہ ملے نہیں جانتا. کبھی اس کو دھوپ تیز چاہیے ہوتی ہے، کبھی اس کو دھوپ کم چاہیے ہوتی ہے، کبھی اس کو بارش چاہیے ہوتی ہے، کبھی اس کو ہوائیں چاہیے ہوتی ہیں، کبھی اس کو ہوا نہیں چاہیے ہوتی. ہر موسم میں کوئی نہ کوئی خاص کام اس کو کھیتی کا کرنا پڑتا ہے. اور پھر کسان اس محنتیں کر کے جلدی نہیں کرتا، انتظار کرتا ہے. محنت کرتا ہے زمین پر اور نگاہ رہتی ہے اس کے آسمان پر. بار بار اوپر دیکھتا ہے بارش کب آ رہی ہے، ہوا کب چل رہی ہے، کیا ہو رہا ہے. جو انسان اصل میں انبیاء علیہ السلام جو محنت سکھانے آئے تھے، مجھے تھی کہ بالکل کسان جیسے انداز سے ہر انسان، ہر مرد اور ہر عورت، پڑھا لکھا ہو یا بے پڑھا لکھا، وہ مرد ہو یا عورت، شہر کا ہو یا دیہات کا، امیر ہو یا غریب، اس زمانے کا ہو یا اس زمانے کا، اس ملک کا ہو یا اس ملک کا، ہر انسان بلا استثناء وہ اپنے نفس پر کسان کے سے انداز کی محنت کرے تاکہ اس کے اندر چھپے ہوئے اچھے خزانے باہر آ جائیں. یقین کے خزانے، عبادات کے خزانے، معاملات کے خزانے، اخلاق کے خزانے، معاشرت کے خزانے، اللہ کی محبت کے خزانے، غریبوں کی خدمت کے خزانے. بجائے اس کے کہ آدمی دوسروں کی تکلیف دیکھ کر خوش ہو، دوسروں کی تکلیف کو اتنا ہی محسوس کرنے والا بن جائے جتنا وہ اپنی تکلیف کو محسوس کرتا ہے. یہ سب استعدادیں ہر آدمی کے اندر ہیں. کل چیز کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن کوئی انسان کا نفس، کوئی انسان کا سینہ ان اچھے خزانوں سے خالی نہیں ہوتا.
چاہتا ہے کہ اس کے اندر سے اچھائیاں نکلنے کے بجائے برائیاں نکلیں، جھوٹا بنے، چور بنے، ظالم بنے، غصے ور بنے، گھمنڈی بنے، متکبر بنے، مغرور بنے، بات بات پر بیوی کو ڈانٹے، بچوں کو ڈانٹے، پڑوسیوں سے لڑے الٹے، ذرا سی بات پر اس کو غصہ آ جائے، اپنی عزت کی تلاش میں رہے، دوسروں کو ذلیل کرتا پھرے، کسی کا دل چاہے کہ اس کا یہ مزاج بنے تو اس کو اپنے نفس پر کسی طرح کی محنت کی زحمت کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس کو یقین کی محنت کرنی، نہ اس کو نماز کی محنت کرنی، نہ اس کو علم و ذکر کی محنت کرنی، نہ اس کو اپنا کچھ نہیں کرنا، اس کو مستی کرے کھائے پیے، ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے، ادھر بات کرے ادھر بات کرے، یہ سنے وہ سنے، یہ دیکھے وہ دیکھے، یہ کھائے وہ کھائے، یہ پیے وہ پیے، جس وقت کی چاہے جاگے، جس وقت کی چاہے سوئے، پاک رہے یا ناپاک رہے، کوئی فکر نہ کرے، تھوڑے دن کے بعد خود وہ حیران رہ جائے گا کہ کیا ہو گیا، ڈاکو بن جائے گا، چور بن جائے گا، ظالم بن جائے گا، جھوٹا اور ناقابل اعتبار بن جائے گا، لوگ اس کے پاس بیٹھنے سے پرہیز کریں گے، اس کی بات کا اعتبار نہیں رہے گا، برائیاں اندر سے اوپر پڑیں گی، بے شرمی آ جائے گی، تنگری آ جائے گی، دوسروں کی ترقی دیکھ کر وہ چلنے لگے گا، دوسروں کی پریشانی دیکھ کر خوش ہونے لگے گا، رشتے ناطے توڑے گا۔ یہ وہ آدمی ہوگا جس نے ان صفات کے اپنے اندر سے باہر نکالنے کے لیے الگ سے کوئی محنت نہیں کی، صرف اتنا ہوا کہ اچھی صفات کو باہر نکالنے کے لیے جو محنت وہ کر سکتا تھا اس نے کچھ دن نظر انداز کر دیا، نہیں کیا، تو جیسے وہ زمین والا کچھ مدت کے بعد اپنی زمین پر جائے گا تو اس کے اندر سے نقصان پہنچانے والی چیزیں ابلتی ہوئی نظر آئے گی اس کو، اسی طرح یہ آدمی تھوڑی مدت کے بعد اپنے گھر والوں کے لیے عذاب بن جائے گا، اپنے محلے والوں کے لیے بدنامی کا سبب بنے گا، اپنے خاندان والوں کی تکلیف کا سبب بنے گا، نہ اس سے اللہ سے مخلوق محبت کرے گی نہ اللہ کو اس سے محبت۔ اتنی سی بات ہے، ہمارے اپنے ہاتھ میں فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں یہ فیصلہ رکھ دیا کہ دیکھو بھائی تم اگر کیا چاہتے ہو، میں مجبور بالکل نہیں کروں، اگر تم اپنی نفس پر محنت کرنے کا فیصلہ کرنا چاہتے ہو تو میں تمہاری مدد کروں، تم اگر اپنے نفس پر محنت کرنے والے بنو گے، صحیح طریقے سے اپنے نفس پر محنت کرو گے تو اس کے اندر سے اچھی صفات باہر نکالنے میں میں تمہاری بھرپور مدد کروں، بھرپور مدد کروں۔ صحابہ کرام کون تھے؟ انسان تھے، اور ایسے انسان تھے ایک زمانے تک انہوں نے اپنے نفس کے اندر سے مفید چیزوں کو باہر لانے والی کوئی محنت نہیں کی، انہیں پتہ ہی نہیں تھا، جاہلیت کا زمانہ تھا، تبھی تو یہ ہوا کہ ان کے اندر سے خرابیاں ابل پڑی، یہاں تک کہ ان کے زمانے کو کہا گیا زمانے جاہلیت، اور کوئی نام ہی نہیں ملا، لیکن جب ان کو محنت کا سراغ لگا رحمت عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، اور ان پر یہ راز فاش ہوا، جب ان کے سامنے یہ راز فاش ہوا کہ تم میں سے ایک ایک کے اندر بہترین خزانے چھپے ہوئے، الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ساری دنیا کے انسان اس طرح ہیں جس طرح سونے چاندی کی کانیں، کہ کانوں کے اندر مائنس کے اندر سونے اور چاندی کے ڈھیر ہوتے ہیں، ہر انسان کے اندر اچھی صفات کے ڈھیر موجود ہیں۔ جب ان کو یہ بات کا پتہ چلا اور انہوں نے وہ محنت کرنی شروع کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکھ کر دیکھتے کہ اس طرح اپنے نفس پر محنت کی جاتی ہے، اس طرح اپنے دل پر محنت کی جاتی ہے،
کس طرح اپنے اندر کے خزانوں کو باہر نکالا جاتا ہے. تو تھوڑے ہی دنوں کے بعد وہی اللہ کے بندے جو دنیا میں سب سے زیادہ بکھرے ہوئے، سب سے بڑے جاہل، سنگل، بے حیا، بے شرم، مستور، شراب سب سے زیادہ پینے والے، خانہ کعبہ کا ننگے طواف کرنے والے، بے حیائی کی بھی کوئی کیا ہے، ایسے لوگ تھے. مگر جیسے ہی انہوں نے کلمہ طیبہ کی چابی سے اپنے دلوں کے تالوں کو کھولا اور اپنے نفس پر محنت کرنی شروع کی، تو پھر اس کے بعد کیا ہوا سب جانتے ہیں کہ دنیا میں آج تک کتنے اچھے انسان نہ کبھی آئے ہیں نہ کبھی آئے. سایہ پلٹ ہو گئی. وہ جو ظالم تھے، وہ جو سنگل تھے، وہ ساری دنیا سے ظلم کو مٹانے اور ساری دنیا میں انصاف کو قائم کرنے اور ہر مظلوم کو انصاف دلانے کے لیے بے ہو. خطاب کے بیٹے عمر اتنے سخت دل کے مشہور تھے کہ جب کوئی باپ اس زمانے کے اس معاشرے کے رواج کے مطابق اپنی بیٹی کو زندہ دفن نہیں کر پاتا تھا تو عمر بن خطاب کی خدمات دی جاتی. سمجھا کہ بھائی میں کیا کروں، میں 3 بار گیا اپنی بیٹی کو لے کر اس کو زندہ کاٹنے کے لیے، مگر جیسے ہی وہ رونے چلانے کی اس کی آواز آنے لگی، میرا دل پسیج گیا اور میں پریشان ہو گیا. میں اس کو نکال کے گھر باہر لے آیا اور لے آیا گھر تو بڑے تانے سنے. لوگوں نے بہت تانے دیے کہ چوڑیاں پہن لو، تم مرد ہو، تم تو بالکل عورتوں سے زیادہ بدتر. لوگوں نے بہت تانے دیے. اب میں کیا کروں، لوگوں کے تانے بھی نہیں سن پاتا اور بیٹی کو دفن کرنے کی 2-3 کوششیں ناکام ہو چکی. تو عمر کہا کرتے تھے کیوں پردہ کرتے ہو، میں ہوں اس کام سے، جتنی چاہو بیٹیاں بچا کے دوڑا، میرے دل پر کوئی اثر نہیں ہو. یہ خدا کا بندہ جس کا دل ایسا تھا، تھوڑے دن کے بعد اس کا دل ایسا ہوا کہ جب یہ امیر المومنین بنا تو تھوڑی مدت کے بعد عراق سے خبر آئی کہ ایک دریا سے نکلنے والی نہر کا کوئی پل نہیں تھا اور اس وجہ سے شاید ایک سیلاب کی موجوں میں آ کر ایک کتا ڈوب گیا. کون ڈوب گیا؟ ایک کتا. یہی خطاب کا بیٹا عمر جو کل تک انسانوں کی بیٹیوں کو، بیٹوں کو بھی نہیں بلکہ بیٹیوں کو زیادہ رحم آتا ہے، زیادہ محبت ہوتی ہے بیٹی سے، بیٹیوں کو زندہ دفن کرتا پھرتا تھا، یہی آدمی اب ایسا ہو گیا کہ جب اس کے بعد کتے کے مرنے کی خبر آئی تو روتے روتے ہچکیاں بن گئی اور صحابہ کرام کو، سارے لوگوں کو جمع کروایا مسجد نبی جو مشورے کے لوگ تھے، اور جمع کر کے ان کے سامنے بیٹھے اور کہا کہ لوگوں، ایک خبر آئی ہے کہ ایک کتا پل کے نہ ہونے اور سیلاب کی وجہ سے مر گیا. تم کو میں نے اس لیے بلایا ہے کہ میں یہ بتاؤ کہ میں قیامت کے دن کی جرم کی سزا سے کیسے بچ پاؤں گا، مجھے کیا کفارہ دینا چاہیے. اگر اللہ نے کہا کہ تم امیر المومنین تھے، ساری دنیا کی مخلوقات کی جان و مال، عزت و آبرو کے محافظ تھے، اور تم سے اتنا نہ ہوا کہ تم پہلے سے خبر رکھتے، اگر اللہ نے اس کتے کی موت کے بارے میں مجھ سے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ لوگوں بتاؤ مجھے، علماء صحابہ، فقہائے صحابہ، مجھے بتاؤ کہ میں کیسے کفارہ ادا کروں کہ اس جرم کے بارے میں کتاب اور سزا سے بچ جاؤں. آپ بتاؤ کیا فرق ہوئی کہ نہیں، کیا سے کیا ہوئے کہ نہیں، کیا تھے اور کیا ہو گئے. زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں کوئی شخص سوچے تو اس کو یہی نظر آئے گا کہ کیا تھے اور کیا ہو گئے، کیسے ہو گئے. صرف اسی بات کی وجہ سے ہو گئے کہ انہوں نے اپنے نفس کے اندر سے ان خزانوں کو باہر نکالنے کا فن سیکھ لیا. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں، مجھے یہ کہنا
کہنے کا دل چاہتا ہے کہ آج کے زمانے میں اوپر کے دینی اعمال کرنے والے الحمدللہ اللہ کا بہت کرم ہے، اچھی خاصی بڑی تعداد میں تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان محنتوں کو بہت قبول فرمائے۔ بہت بہت عجیب و غریب قسم کے اسباب اس کے پیچھے ہیں کہ بہت بڑا طبقہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اتنے فتنوں و فساد کے دور میں ایسے مسلمانوں کا تیار ہو گیا جو الحمدللہ اب وہ احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرنے لگا، نماز پڑھنے لگا، تلاوت کرنے لگا، روزے رکھنے لگا اور بہت سی نیکیاں کرنے لگا۔ ایسے مجلسوں میں جو مجمع ہوتا ہے وہ زیادہ تر ایسے ہی لوگوں کا۔ اب ہمارے بڑے ہمارے اکابر اس سلسلے میں بہت بے چین ہیں، میں بیان نہیں کر سکتا ان کی بے چینی کی کیفیت کو، کہ وہ اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو مجمع ہے جو الحمدللہ غفلت مکمل غفلت والی زندگی سے نکل کر اتنی حد تک کے دینداری میں آیا، یہ یہیں پر آ کر ٹھہر نہ جائے بلکہ اور آگے بڑھے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے کہ یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ اگر کوئی آگے کی منزلوں کے بارے میں نہیں بتائے گا، شوق نہیں دلائے گا، تو ہم لوگوں سے غلطی ہو سکتی ہے کہ جہاں تک کچھ دن محنت کرنے کے بعد پہنچ گئے وہیں ٹھہرے رہ جائیں گے، اس سے آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ جو میں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ بتائیے محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اگر اس کی ضرورت محسوس کرنے والے لوگ یہاں ہوں تب تو میں یہ والی بات پوری کروں، اور اگر یہ ضرورت محسوس کرنے والے لوگ یہاں پر نہ ہوں تو پھر کھانا پوری کر دوں، ٹائم پورا کر دوں، اس کے بعد کرا پڑے کیوں بھائی کیا خیر۔ اب آتے ہیں، آگے نہیں بڑھوں گا، اب آپ کی بات سننا چاہتا ہوں۔ ادھر بیٹھنے والے لوگ بڑے چالاک ہیں، وہ نیچے بیٹھ گئے، میں ان کو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ چالاک ہے کہ بدقسمت کیوں بھائی؟ سب کی طرف سے آواز آنی چاہیے۔ آگے کی سطح پہ جانے کا شوق ہے کہ نہیں؟ اللہ مبارک فرمائے۔ سچ کہتا ہوں، یہ خالی میں نے ہنستے کھیلتے یہ بات کہی ہے، یہ تو بہت اہم بات۔ واللہ یہ بات بڑی شدت سے محسوس ہو رہی ہے۔ اب سب لوگ ایک بہت بڑی تعداد امت میں ہو رہے ہیں کہ جو بڑی ہوئی تھی کسی زمانے میں غفلت میں، اس کے بعد اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا، کوئی بہانہ بنا، کوئی سبب ہوا، کوئی جشن میں لے آیا، کوئی تعلیم کے حلقے میں لے آیا، کوئی 3 دن کے لیے لے گیا، کوئی قلعے میں لے گیا، کسی اجتماع میں شریک ہو گئے، کسی نے ایک محفل میں بیٹھ گئے، کہیں سے کچھ کام میں بات پڑ گئی اور ایک دم طبیعت بے چین ہوئی ہوگی، نکلے جماعت میں، اچھے ماحول میں گئے، ماحول کو بدلا، اور اس کے بعد شروع میں بڑی بے چینی ہوئی، خوب رونا دھونا ہوا، خوب تڑپنا ہوا، خوب استغفار و توبہ ہوا، اور بس دل چاہتا تھا کہ آپ سب کچھ چھوڑ دیں، یاد کریں شروع کے دور کو۔ اس کے بعد کچھ دن کے بعد آ کر ایک ٹھہراؤ سا پیدا ہوا، اور اس کے بعد اپنی فکر کے بجائے دوسروں کی فکر غالب ہو گئی۔ چپ تک وہ جملہ ہے، لگے گا ذرا تکلیف ہوگی، اس سے انجیکشن لگانے پڑے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ تھوڑی تکلیف ہوگی، برداشت کریں، اس انجیکشن سے تھوڑی تکلیف ہوئی ہوگی۔ دوسروں کی فکر کرنا منع نہیں ہے، ہم پوری عالم کے انسانوں کی فکر لے کر پیدا ہوئے، لیکن خاص بات یہ ہے، بس یہ ہے اہم بات، کہ نبیوں نے جو طریقہ دوسروں کی فکر کا سکھایا تھا، اس میں عجیب و غریب کمال یہ تھا کہ بظاہر دوسروں پر محنت ہوتی تھی، ساری نیت اپنی ہوتی تھی، ساری توجہ اپنی طرف ہوتی تھی، سارا دھیان اپنی طرف ہوتا تھا، اور
دوسروں کو ہدایت ملتی تھی وہ ان کی خدمت کے مطابق، لیکن آدمی کا درجہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ آدمی شروع میں جب اطاعت کے راستے پر آتا ہے تو شروع میں وہ اپنے نفس پر جبر کر کے اللہ کا حکم منواتا ہے، جو میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اسے مارے باندھے مشقت کر کے کھینچ کر اسے اپنے آپ کو نماز میں لانا پڑتا ہے، صبح کی نماز میں اٹھنا پڑتا ہے، مشقت کر کے اس کو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں سے پردہ کروانا پڑتا ہے، مشقت کر کے گھر میں نمازوں کو زندہ کر پاتا ہے۔ وہ ہر چیز میں جب لو ایک مشقت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اب یہی اگر ہمارا رشتہ اللہ تعالیٰ سے آخری دم تک رہا کہ ہم کو آخری دم تک نفس سے لڑنا پڑے ہر نماز کے لیے، نفس سے لڑنا پڑے ہر وضو کے لیے، اور نفس سے لڑنا پڑے ہر مرتبہ جھوٹ سے رکنے کے لیے، ہر مرتبہ آنکھوں کے نامحرم کو دیکھنے سے پہلے اپنے نفس سے لڑنا پڑے، دیکھنے سے روکنے سے پہلے سائن بورڈ کو اس پر نگاہ کو نہ جانے پائے، اس کے لیے کوشش کرنی پڑے، اور ایک مارے باندھے ایک قانونی رشتہ اگر ہمارا خالی اللہ سے رہا تو میرے بھائیوں اسلام کا اور ایمان کا مزہ نہیں آ پائے گا۔ ثواب تو ملے گا بے شک، یہ درجہ بھی بہت غنیمت ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ایمان کی حلاوت اور ایمان کا مزہ جو آتا ہے وہ اس کے آگے کے درجے میں آتا ہے، جبکہ نیکیوں کا دل میں شوق پیدا ہو جائے، ایک محبت کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو جائے۔ محبت کا تعلق جب کسی سے ہوتا ہے تو اس کے سامنے فضائل بیان سے نہیں پڑتے۔ کسی عاشق کے سامنے آپ نے محبوب کے فضائل بیان کرتے ہوئے سنا؟ جس سے محبت ہوتی ہے آدمی کو ہر وقت یاد رہتا ہے، اس سے ملنے کے لیے آدمی بے چین رہتا ہے، جاتا ہے 5 منٹ کے لیے، آتا ہے آدھے گھنٹے کے بعد، بار بار اس کا تصور کرتا ہے۔ محبت تو چیز ہی ایسی ہے جس سے بھی محبت ہوتی ہے، آدمی کو ہر وقت وہ ہستی یاد آتی ہے، جہاں یاد نہیں آنی چاہیے وہاں بھی یاد آتی ہے، محبت کی رہتی ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ امت میں جتنا بھی ایمان و اعمال والا مجمع تیار ہے، یہ ایمان و اعمال کی پوری محنت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے محبت والا بھی بن جائے، محبت کا تعلق بھی آ جائے، بس اور کچھ نہیں، کوئی محنت نہیں چھڑانی، کوئی کام نہیں چھڑانا، کون کیسے چھڑانے کی ہمت کر سکتا ہے، کون کیسے چھڑانے کی حماقت کر سکتا ہے، جس کام کی برکت سے یہاں تک پہنچے ہیں کیا اسی کو چھوڑنے کی حماقت کا مشورہ کوئی دنیا میں سمجھدار آدمی دے گا؟ حضرت صاحب عبدالقادر رائے رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، یہ وہ ہستی تھی، مقام ان کا آپ کس سے اندازہ کیجیے کہ حضرت مولانا ریاض رحمۃ اللہ علیہ جب کبھی میوات میں 3 دن 4 دن 5 دن پھرنے کے بعد اور اللہ کے دین کی محنت میں کھیتوں میں، کھلیانوں میں، گاؤں میں، گھروں میں چودھریوں سے، عوام سے مل کر ملاقات کر کے ان کو ممشکل جمع کر کے ان کو کلمہ نماز کو سمجھا کر جب واپس آتے تھے تو ہمیشہ تمام فرماتے تھے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ اللہ کے دین کی نسبت سے بیٹھنے کے باوجود دل میں لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے نتیجے میں لوگوں کے دل کے گرد و غبار کا اثر مجھ ناجیز کے دل پر آ جاتا ہے، اور اپنے دل کو دھونے کے لیے اور اس غبار اور گرد و دھول سے پاک کرنے کے لیے میں بار بار رائے پور جا کر حضرت رائے پوری کے ہاں 3 دن رہتا ہوں، اور 3 دن اس ماحول میں رہ کر جہاں ذکر ہی ذکر سکھایا جا رہا ہے، جہاں اللہ کی محبت پتے پتے سے چمک رہی ہے،
وہاں 3 دن رہنے کے بعد اپنے دل کو بالکل اجلا اور صاف کر کے پھر واپس آتا ہوں بنگلے والی مسجد سے. اور اگر رائے پور نہیں جا پاتا کسی وجہ سے تو میں اپنی مسجد میں آ کر 3 دن اعتکاف کرتا تاکہ اعتکاف میں مخلوق سے کم ملنا ہو اور زیادہ سے زیادہ اللہ ہی سے ملاقاتیں، اسی سے باتیں، بس اسی سے مناجات، اسی سے دعا، اسی سے خوشامد، اسی کی منت سماجت. یہ اعتکاف کی روح ہے، ہم سب جانتے ہیں. جیسا شخص آپ سوچیے ذرا، لیکن مبالغے سے بچنا چاہتا ہوں. سچی بات یہ ہے کہ کتنی صدی ہے، اگر پوری دنیا میں اللہ کے بندوں کے سینوں اور دلوں کو جھانک کر کوئی دیکھتا تو شاید قسم کھا کے یہ کہہ سکتا تھا کہ دنیا میں جو 2-3 لوگوں کے سینے سب سے زیادہ صاف ملے اور دل اللہ کی محبت کے نشے میں سرشار ملے، ڈوبے ہوئے ملے، ان میں ایک سینہ تھا مولانا الیاس رحمۃ اللہ. بہت کم لوگوں نے دنیا میں اتنا اللہ کا ذکر کیا جتنا انہوں نے. میں 55 کھا کے کہنے کو تیار ہوں، میں 55 میں اس گھر میں جایا کرتا تھا، مجھے بہت اندر کی تفصیلات معلوم ہیں. میں رب کعبہ کی قسم کھانے کو تیار ہوں کہ اس صدی میں روئے زمین پر شاید 2-3 ہی لوگوں نے اتنا اللہ اللہ کیا ہوگا جتنا حضرت مولانا الیاس نے کیا. 300 سال وہ جنگلوں میں جا کر گزارتے، بالکل جنگلوں میں جا کر گزارتے، مہینوں نہیں آتے اور ایسا ذکر کرتے تھے کہ گھر کے لوگوں کو ان کی زندگی اور صحت کے لالے پڑ جاتے. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے اس دل کو ایسا پایا کہ آج کے دن اس لائق ہے کہ پوری دنیا میں غفلت میں پھنسی ہوئی امت کو واپس میری طرف کھینچنے کے لیے اگر مجھے یہ غم کسی اور کو دینا، کسی کو دینا ہے تو یہ بندہ اصلاح ہے، اس کا دل اصلاح ہے، اس کا سینہ اصلاح ہے. پہلے انہوں نے اپنے دل کو اس لائق بنایا، تب جا کر اللہ تعالیٰ نے چنا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری کس پر ڈالی جائے. اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے. رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ وقت قریب آیا جب ان کو ساری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے لیے کھڑا ہونا ہے اور ساری دنیا کی شیطانی طاقتیں ان کی دشمن بن جائیں گی، تو جس کی دشمن ساری دنیا کی شیطانی طاقتیں بننے والی ہوں اس کو بہت مضبوط روحانی طاقت والا بننا پڑے گا کہ نہیں؟ جس کی ہڈیاں خود ٹوٹی ہوئی ہوں، جو خود کینسر کا مریض ہو، جس کے 10 جگہ فریکچر ہو، جس کا سر پھٹا ہوا ہو، کیا 50 کلو آٹے کی بوری اس کے کمر پر رکھ کر کہیں بچھائی جائے گی؟ یہ بوجھ تو اس پر ڈالا جائے گا جو اٹھا سکے. ہم تو گواہی دینے میں بالکل تیار ہیں، آپ سے لے کر میدان حشر تک اپنے علم کے مطابق ضرور گواہی دینے کے لیے تیار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس بندے کا انتخاب کیا تھا اس دور میں اس عمومی محنت کے لیے، پہلے اس بندے کو اس قابل بنوایا. جس بات کی سخت ضرورت محسوس ہو رہی ہے مجھے، لوگ اپنے نفس پر محنت کرنے کی طرف سے غافل نہ. اصل مقصود یہ ہے، اصل لطف لبابی یہ ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اپنے نفس پر محنت کریں، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے. یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے. تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذائقہ آنے کے بعد دوستو
میں تو اس بات کے بیان کرنے کا اہل بھی نہیں ہوں، زندگی کا مزہ ہی بدل جاتا ہے، زندگی کا لطف ہی بدل جاتا ہے، ذائقے بدل جاتا ہے، آدمی کو حیرت ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، اپنے بال نوچتا ہے کہ میں نے 20 سال اور 30 سال کیوں برباد کر دیے، کاش میں نے اللہ کی محبت پہلے دیکھ لی۔ اللہ کی محبت سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوگی، مجھے چہروں سے ایسا لگ رہا ہے کہ مولانا جی کہتے ہیں تو بھائی برا نہ ماننا، تو بھائی یہ بات میں چہروں کو صحیح پڑھ رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا، خود سے بتاؤ، چھپاؤ بس۔ مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ سوچنا اچھا خاصے ہم دیندار ہو، ہم نے اللہ کی محبت کی کیا کمی ہے؟ ابھی مولانا کی آنکھیں بہت کمزور ہیں کیا؟ چشمہ کافی نہیں کیا؟ صاف لگ رہا ہے آپ کی آنکھوں سے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا مطلب کیا ہے؟ سچ کہتا ہوں، ہم لوگ اللہ کی محبت کا مطلب تک سمجھنا بھول گئے۔ کیا مطلب ہے اللہ کی محبت؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو بھی ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ ٹوٹ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ بھائی اور کسی سے محبت نہ کرو، اپنی بیویوں سے، بچوں سے، والدین سے، کسی سے تمہارے دل میں محبت نہیں ہونی چاہیے، نہیں، بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمت افزائی فرماتے ہیں کہ سب سے محبت ہونی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بندو ایک بات کا خیال رکھنا، تم سب سے محبت کرو مگر سب سے زیادہ مجھ سے محبت۔ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم کو محبت اللہ سے زیادہ ہے یا اپنی بیوی سے زیادہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا تجربہ میرے آپ کے گھر سے شروع کرانے کے بجائے اللہ کے رسول کے گھر سے شروع کرایا۔ جو مشکل سبق سے ہوتے تھے نا وہ انہیں کو پڑھواتے تھے اللہ پہلے، یہ تم تو سمجھ بھی نہیں پاؤ گے۔ چنانچہ حضور کے گھر میں بڑا دلچسپ واقعہ ہوا۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ کئی گھر تھے آپ کے، کئی گھر والیاں تھیں، اور کئی گھر والیاں جب ہوتی ہیں تو آسان نہیں ہوتا سب کو سنبھالنا، اسی لیے ہر ایک کو غلطی کرنی تو نہیں چاہیے، ایک ہی بہت کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود ہی کہہ دیا کہ بھائی اجازت تو دے رہے ہیں ہم، لیکن تم انصاف کر نہیں پاؤ گے، اور شرط ہے انصاف۔ چنانچہ حضور کے گھر میں ایک دلچسپ واقعہ یہ دکھایا کہ آپ راتیں تو گزارتے تھے باری باری سب کے یہاں، لیکن اثر کے بعد کوشش کرتے تھے کہ دو منٹ سب کی خیریت معلوم کریں۔ تو آپ ایک گھر میں گئے اپنی ایک بیوی کے پاس، وہاں کچھ زیادہ دیر بیٹھ گئے تو دوسروں کو ذرا محسوس ہوا یہ کیا نمبر وہ تو کر ہی کیا جو ان چیزوں کو محسوس نہ کریں، تو انہوں نے محسوس کیا کہ بھائی یہ تو گڑبڑ ہو رہی، یہ تو ہے نا کہ دھیرے دھیرے حضور کو اپنی طرف زیادہ مائل کر رہی ہے، ہمیں کچھ علاج کرنا پڑے گا، کچھ ٹھیک کرنا پڑے گا، ایسے نہیں کام چلے گا۔ تو ایک پروگرام بنایا انہوں نے، عورتوں کا پروگرام بڑا زبردست ہوتا ہے، ان نقل نقل نہ عورتوں کا جو منصوبہ ہوتا ہے اسلام وہ حکومتیں بھی نہیں سمجھ پاتی،
انہوں نے پلان بنایا کہ بھائی کچھ ایسی ترکیب کرنی ہے کہ حضور ان کے گھر میں جانا کم کریں. تو آپس میں کچھ کان میں کچھ گانا چھوٹی ہوئی اور کچھ بات طے ہوئی. اب جب اگلے گھر میں آپ تشریف لے گئے تو وہاں ایک دو جماعت ہوئی اور جیسے ہی آپ آئے اندر بیٹھے تو کسی نے ادھر کو منہ کر لیا, کسی نے ادھر کو منہ کر لیا, کسی نے ناک پہ دوپٹہ رکھ لیا. کیا ہوا اللہ کے رسول بدبو آئی, پتہ نہیں کیسی بدبو ہے, آپ کیا کھا کے آئے ہیں آپ؟ حضور نے کہا ارے میں شہد کھا رہا ہوں, شہد کے شربت کیا ہے. اس کے گھر کا شہد وہ فلاں پھول کا فلاں پیڑ کا ہوتا ہے, بڑی بدبو عورتیں تو عورتیں چاہے وہ کوئی بھی ہو. اور اچھا ہے کہ ایک آدھ واقعہ وہاں ہو گیا, ہمیں آپ کو اپنے گھروں کو سنبھالنا آسان ہو گیا. اگر وہاں ہمارے جمیل کی بوتیں ہی ہوتی تو ہم لوگوں کو نمونہ ہی نہ ملتا. چنانچہ اللہ کے رسول نے ان لوٹی ہوئی بیگموں کو منانے کے لیے یہ کہہ دیا کہ بھائی ناراض کیوں ہوتی ہو, چلو آج سے میں وعدہ کرتا ہوں میں اس کے یہاں کا شہد استعمال نہیں کروں. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ گئی. پکڑ عورتوں کی نہیں آئی, پکڑ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور چنانچہ یہ پوری صورت آئی جس کی شروعات ہوئی یہاں سے کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. نبی اللہ سے حلال کی ہوئی چیز کو تم حرام کر رہے ہو اپنے اوپر اپنی چند بیویوں کو خوش کرنے کے لیے. علماء نے لکھا ہے پورے تحریم کا یہ واقعہ, حضور کی زندگی کا واقعہ اس طرح سیکھتا ہے کہ اور بیویوں کی محبت کہاں تک اللہ کو پسند ہے اور کس سے آگے بڑھ جائے تو ناپسند ہے. اگر بیوی کی محبت میں اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو ہم حرام کرنے لگے تب اللہ ناراض ہو رہا ہے. تو اگر بیوی کی محبت میں حرام کی ہوئی چیزوں کو ہم حلال کیے لیتے ہیں تو اللہ کتنا ناراض ہوگی. بات سمجھ گئے؟ وہاں تو حلال کی ہوئی چیز کو حرام کیا تھا اور حرام بھی کیا کیا تھا, کوئی حضور نے فتویٰ تو نہیں دیا تھا, صرف یہ وعدہ کر دیا تھا کہ نہیں پیوں گا. اس پر اللہ نے پکڑ کر دی. جو چیز اللہ نے پاک صاف بنائی ہے اور وہ ہر ایک کے لیے طیب اور جائز ہے, اے نبی اپنی عورتوں کو خوش کرنے کے لیے تمہارے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ تم اس کے استعمال نہ کرنے کا وعدہ کر لو. تو جب آپ سوچے ذرا شہد کے چھوڑ دینے پر پکڑ آ گئی تو بیویوں کے کہنے پر شادیوں میں بے پردگی کر دینا, بیویوں کے کہنے پر شادیوں میں فضول خرچی کرنا, بیویوں کے کہنے پر فوٹوگرافی کرنا, بیویوں کے کہنے پر اللہ کے راستے میں نہ نکلنا, بیویوں کے کہنے پر نسل و سنت کو اہتمام نہ کرنا, بیویوں اور عورتوں کے کہنے پر چہروں کو یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح بنائے رکھنا, بیویوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے ہزاروں حرام کی ہوئی چیزوں کو ہم اختیار کیے ہوئے ہیں. اب آپ بتاؤ اللہ کی محبت ہمارے اوپر غالب ہے یا بیویوں کی محبت؟ اللہ کرے ہمارے دل میں بھی اللہ کی محبت آ جائے اور ہم سب کی گھر والیوں کے دل میں بھی اللہ کی محبت آ جائے. خالی عورتیں نہیں گڑبڑ کرتی, یہ بہت بڑا الزام ہے مردوں کی طرف سے جو عورتوں پر لگایا جاتا ہے. عورتیں تو جب بننا شروع ہوتی ہیں تو لفظ کعبہ کی قسم مردوں کو پیچھے چھوڑتی. کوئی وجہ نہیں تھی, کوئی بلا وجہ نہیں تھا یہ واقعہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کا پہلا طرف مردوں سے پہلے عورت کو دیا. سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایمان لائی اور نبی و رسول کی حیثیت سے سب سے پہلے اللہ کے رسول کے چہرے پر نظر پڑی کس کی؟ حضرت خدیجہ. مبارک ہو عورتوں کو ایمان لانے میں اور
عورتیں مردوں سے بھاگی رہی. پہل عورت نے کہا. پھر جب دین کے راستے کی قربانیوں کا وقت آیا, جب مکے کی زمین پر لاشوں کے گرنے کا وقت آیا اور شہادت کا جام نوش کرنے کا وقت آیا, تب بھی وہاں پر عورت باقی رہ گئی. یمن سے آئی ہوئی بوڑھی سمیا, اس کو 2 اونٹوں کے درمیان باندھ دیا گیا اور ظالم ہاتھ میں 3 کمان لے کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ابھی کہو چلا کر کے محمد جھوٹے ہیں, ورنہ یہ تیر ہمارے کمانوں سے نکلیں گے اور تمہارے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں گے. سلام ہو حضرت سمیا پر کہ انہوں نے اپنی بوڑھی اور کمزور آواز میں جان ڈالنے کی کوشش کرتے ہوئے چلا کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ابھی کلمہ پورا پڑھ بھی نہیں پائی تھی شاید کہ تیر نکلے کمان سے اور ان کی جسم کے ٹکڑے گر گئے. سلام ہو آپ پر سمیا, یہ پہلی لاش تھی جو مکے میں گری, یہ پہلا خون تھا جو مکے میں بہا, یہ پہلی شہادت کا جام تھا جو انہوں نے نوش کیا. یہاں کی عورت مردوں سے بھاگی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عورتوں کے واقعات فقط بیان فرمائے. میں اس وقت واقعات کی تفصیل ہی سنا سکتا. ایسا نہ ہو کہ میں نے ایک واقعہ اللہ کی محبت کی مثال کے طور پر جو سنا دیا, اس کی وجہ سے یہاں بیٹھے ہوئے مردوں کا ذہن یہ بن جائے کہ یہ ساری بگاڑ عورت کی وجہ سے آتا ہے. اس لیے اس کو درست کرنے کے لیے بات میں نہیں کری. یہ ذہن میں نہ آنے دیجیے گا. عورتیں کیسی گزری ہیں. ایک غریب صحابی کے مزدوری کرتے تھے. صبح کو نکلے مزدوری کی تلاش میں, دن بھر کام تلاش کیا, کوئی کام نہیں ملا. شام کو خالی ہاتھ واپس آ گئے. کچھ نہیں کھا پا, گھر میں ایک کھجور بھی نہیں. دونوں میاں بیوی بھوکے سو گئے. اگلی صبح کو پھر نکلے وہ کام کی تلاش اور سنت کے مطابق بیوی نے شوہر کو دروازے تک آ کر رخصت کیا. یاد رکھنا سنت یہ ہے کہ جب صبح کو شوہر کام کے لیے نکلے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ پردے اور حیا کی حفاظت کے ساتھ دروازے تک آ کر رخصت کرے اور کہے کہ فی امان اللہ. اسی طریقے کے مطابق اس بیوی نے دوسرے دن بھی رخصت کیا. وہ گئے اور دن بھر کام کی تلاش کی, لیکن آج بھی کام نہیں ملا اور دوسرے دن بھی وہ غریب صاحب خالی ہاتھ واپس آئے. پھر دونوں بھوکے سو گئے. یہ کون سی رات تھی؟ دوسری. 2 راتیں اور 2 دن ہو چکے تھے. ایک بھی کھجور ان کے پیٹ میں نہیں گئی. اب آج تیسری صبح بیوی پھر رخصت کرنے کے لیے نکلی. دروازے تک آئی. جب وہ پھر کام کی تلاش میں گئے اور پھر سلام کر کے امان اللہ کہہ کے ان کو رخصت کر دیا, وہ چند قدم چلے بھی گئے. ایک دم سے بیوی کو کچھ یاد آیا اور بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ ذرا واپس آئیے گا, مجھے ایک بات یاد آئی ہے, ذرا 1 منٹ واپس آئیے. وہ واپس آئے حیرت میں. ابھی تو میں سلام کر کے رخصت کر کے گیا ہوں پیار بڑی نگاہوں سے. اب یہ کیا بات تو کیا بات تو کیا بات کہی بیوی نے کہا کہ میں نے آپ کو دوبارہ یہ کہنے کے لیے بلایا ہے, مجھے پتا ہے کہ آپ کے دل میں مجھ سے کتنی محبت ہے, مجھے اچھی طرح معلوم ہے. آپ اگر آج آپ کو کام نہ ملا اور پھر خالی ہاتھ واپس آنا پڑا تو مجھے یقین ہے اپنے لیے تو آپ خالی ہاتھ واپس آ جائیں گے, لیکن مجھے ڈر میری محبت کی وجہ سے کہیں آپ کوئی حرام لقمہ لے کر نہ جائیں. میں آپ کے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتی ہوں کہ پھر خالی ہاتھ آ جائیے گا. تیسری رات ہم پھر خالی بھوکے سو جائیں گے, لیکن حرام لقمہ لے کر مت آئیں گے. یہ ہے بیوی اللہ کی محبت والی, یہ ہے عورت اللہ ہمت والی اور ایمان والی. اللہ تعالیٰ ہم سب گھروں میں مردوں اور عورتوں سب کو ایسا بنا دے, جس مرد کو ایسی عورت مل جائے, ایسی تقوی والی اور ہمت والی, وہ ہمالیہ پہاڑوں سے ٹکرا جانے پر وہ عمل چھوڑنے تیار ہے. اللہ کی محبت بڑی عجیب و غریب ہے. اللہ کی محبت جب ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے,
خالی قانونی رشتہ اللہ سے نہیں ہوتا بلکہ محبت والا رشتہ. قانونی رشتے میں اور محبت والے رشتے میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر کسی شوہر بیوی کو یہ محسوس ہو ایک دوسرے کے بارے میں کہ ان کو ہم سے خالی قانونی رشتہ ہے, محبت کسی اور سے, آپ بتائیں اس کو اچھا لگے گا؟ میں اور آپ اپنے دلوں کو ٹٹول کر دیکھیے, خدا کے لیے ٹٹول کر دیکھیے, ہمارا کیا اللہ تعالیٰ سے محبت والا رشتہ بن گیا؟ تو جس کا بن گیا ہو اس کو مبارک, بہت مبارک, اللہ تعالیٰ بہت مبارک فرمائے. عام جو حال ہے وہ یہ کہ ابھی تک ہم لوگوں نے اللہ سے محبت کرنا سوچے ہی, خیال ہی نہیں کیا کہ اللہ سے محبت کسے کہتے ہیں. محبت والے کی نماز, محبت والے کی دعا, محبت والے کی دال, محبت والے کی زکات, محبت والے کا روزہ, محبت والے کا حج, محبت والے کا جج, محبت والے کی تعلیم, محبت والے کی تصویر, محبت والے کا ذکر کچھ اور ہوتا ہے, کچھ اور چیز ہوتی ہے. وہ خالی زبان سے نہیں کرتا, وہ دل سے کرتا ہے. چہرے پر تازگی اور رونق ہوتی ہے. گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے, گناہ کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے, اور کبھی ہو جائے تو کیا گزرتی ہے اس کے اوپر اللہ اللہ. ایک بہت بڑی پہچان ہے یہ, جس کے دل کو اللہ سے محبت ہو جائے گی, اس سے اگر گناہ کبھی ہو گیا تو وہ بے چین اور بے قرار ہو جائے. میرا محبوب ناراض, اب میرا محبوب ناراض ہو گیا. اگر کسی عاشق سے اس کے محبوب ناراض ہو جائے تو کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ اور جس کے دل کو اللہ سے محبت نہیں ہوئی اس سے چاہے سینکڑوں گناہ ہو جائیں, ایک پیاری چائے نہیں چھوٹتی. اب آپ خود اپنے دلوں کا جائزہ لے لیں, میرے آپ کے دلوں کا حال کیا ہے. بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی میں رحمت عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صحابہ کا ہجوم تھا. ایک خاتون, ایک عورت دروازے پر آئی اور مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئی. تو جس جگہ پیچھے عورتوں کو الگ بیٹھنا ہوتا تھا وہاں بیٹھنے کے بجائے ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ وہ اندر آئیں اور صحابہ سے بہت ادب سے اور خاموش انداز سے درخواست کی کہ ذرا راستہ دے دیں, میں حضور تک جانا چاہتا ہوں. صحابہ سمجھ گئے کہ کوئی خاص بات ہے, سب نے اپنی نگاہوں کو جھکا دیا اور راستہ بیچ میں دے دیا. وہ آئی اور حضور اور سامنے آ کر حضور سے سلام کیا اور سلام کر کے کہا کہ اللہ کے رسول, میں فلاں ہوں, پورا خاندان سے ہوں, یہ میرا نام ہے, مجھ سے زنا کا گناہ ہو گیا ہے, ایک ناجائز تعلق مجھے کسی مرد سے ہو گیا, اب میں بہت لچاری ہوں اللہ کے رسول, آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں کہ آپ مجھے کسی طرح سزا دلوا دیں. حضور نے کہا ایک بات, دو بات, تین بات, تفصیل نہیں بتاتا میں اس کو پوری مختصر کرنے کے لیے, لیکن وہ بار بار اپنی بات دوہراتے نہیں. 3 بار انہوں نے بھی دوہرایا, اللہ کے رسول میں خدا ہوں, خدا خاندان سے ہوں, یہ میرا نام ہے, مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے, آپ کسی طرح مجھ کو سزا دلوا دیں. آپ نے صحابہ کی طرف توجہ نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو وہ سمجھ گئی. اس سے پہلے جو صحابہ کچھ کہتے وہ بولی اللہ کے رسول, میں پاگل نہیں ہوں, میں کوئی بیمار بھی نہیں ہوں, میں بالکل تندرست ہوں, اپنے ہوش و آواز کی سلامتی کے ساتھ آپ سے یہ درخواست کر رہی ہوں کہ مجھے بات کرا دیجیے, مجھے سزا دلوا دیجیے اللہ کے رسول. اور یہ جو لوگ بیٹھے ہیں آپ کے پاس صحابہ, ان میں سے کئی میرے پڑوسی سے ہوں گے, میرے رشتے دار سے ہوں گے, یہ لوگ مجھے جانتے ہوں گے, میں بالکل تندرست ہوں, نارمل ہوں, کوئی دماغی مریض نہیں ہوں کہ میں بیٹھی بیٹھی باتیں کر رہی ہوں. یہ گناہ مجھ سے ہو گیا, اس کی سزا دلوا دیجیے, کل اتنی معلوم. اب آپ نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ کہ اگر ایسا ہوا ہے تو تمہارے پیٹ میں کوئی بچے کی شروعات نہیں ہوگی؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہاں حضور, لگتا تو ہے اللہ کے رسول کہ شاید کچھ شروعات ہو. آپ نے فرمایا تمہارے گناہ کی سزا اس معصوم بچے کو نہیں دی جاتی.
انتظار کرو جب پیدا ہو جائے تب میرے پاس چلی گئی جائے. کس طرح اس نے یہ وقت گزارا ہوگا 9 مہینے اور کیسی دعائیں مانگی ہوگی. پھر آخر جب بچہ پیدا ہوا تو لے کر آئی اور آ کر اللہ کے رسول کو سلام کیا اور سلام کر کے کہا کہ اللہ کے رسول آپ پہچانے میں وہی پرہیزگار عورت آپ کے پاس آئی تھی. آپ نے کہا تھا کہ بچے کی پیدائش کے بعد آنا. میں بچے کو لے کر آئی ہوں. اللہ کے رسول بچہ پیدا ہو گیا. آپ 17 کے بعد آپ نے فرمایا ابھی بچہ چھوٹا ہے, ابھی پیدا ہوا ہے, تمہاری اور تمہارے دودھ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے ابھی پالو, جب دودھ چھوٹ جائے تو کھانے پینے لگے تب لے کر کب آنا. پھر چلیے بیچاری مخموم رنجیدہ 1.5 سال تک اس نے اس بچے پر دودھ پلایا اور اللہ تعالیٰ سے کس طرح اپنی زندگی کی سلامتی کی دعا مانگتی ہوگی. پھر آخر 1.5 سال کے بعد وہ بچے کو لے کر پھر آئی اور اس حالت میں آئی کہ ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا اور بچہ گود میں اور آج اب پھر سلام کیا اور کہا کہ آپ پہچانے اللہ میں وہی گنہگار عورت ہوں. اب آپ نے کہا تھا میں بچے کو لے کر آئی ہوں, روٹی کا ٹکڑا لے کر آئی ہوں. دیکھ لیجیے یہ روٹی اب بچہ خود کھانے لگا. میں آپ کے سامنے کھلا کے دکھایا. بچے نے روٹی کھائی. کہا کہ اللہ کے رسول اب آپ مجھے سزا دلوا دیجیے. اب آپ کے احترام جو نہیں ہوں مجھے اب واپس مت کیجیے گا. مجھے ایک بیماری لگ گئی ہے, مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس بیماری کی وجہ سے سزا پانے سے پہلے ہی میری موت نہ آئے اور میں سزا پائے بغیر دنیا سے چلا جاؤں. ایسا نہ ہو. تب اس کے بعد آپ کی آنکھوں سے آنکھوں لوگوں نے دیکھے اور آپ نے سر جھکا دیا اور زبان سے یہ کلمہ نکلا وجبت 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 کہ بھائی اب تو اللہ کا حکم نافذ کرنا واجب ہی ہو گیا. اب لازم ہو گیا, کچھ نہیں کر سکتا میں. صحابہ سے کہا لے جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر سزا اس کو دے. اس سے پہلے میں اتنی بات بھول گیا کہ بیچ میں اس عورت سے اللہ کے رسول نے یہ بھی پوچھا تھا کہ تم کو پتا ہے کہ اس طرح کی سزا کون سی دی جائے گی. تمہیں معلوم ہے اس طرح کی سزا کیا ہوتی ہے؟ تو اللہ کے بندی نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے پتا ہے, مجھے معلوم ہے مجھے زمین میں ڈال دیا جائے گا, مجھے گردن تک بالکل زمین کے اندر دفنا دیا جائے گا, خالی میری گردن باہر رہے گی. اور آپ کے یہ جانکار صحابہ اس میں میرے رشتے دار بھی یہ اللہ کے حکم کے مطابق مجھ پر پتھراؤ کریں گے اور تب تک پتھراؤ جاری رکھیں گے تب تک میں کم نہ دوں. مجھے پتا ہے مگر اللہ کے رسول مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آخرت میں جو سزا مجھ کو ملے گی وہ اس سے بہت سخت ہے. یہ والی سزا کے لیے میں تیار ہوں, سزا سے مجھے بچایا نہیں کرتا. جب سزا دلوائی گئی تو کچھ چرچا ہوا عورتوں میں کہ ایسی عورت کی اچھی عورت کی کیا ہو گیا اس میں, یہ کیا حد تک کی. اس طرح کے کچھ جملے اللہ کے رسول کے کان میں پڑے کہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. آپ کو جلال آ گیا اور آپ اپنی چادر مبارک کو گھسیٹتے ہوئے مسجد نبوی میں آئے اور صحابہ کو جمع فرمایا اور جمع کر کے آپ نے فرمایا کان کھول کے سن لو جو توبہ اس عورت سے کی ہے, اگر وہ توبہ پورے مدینے والوں کو تسلیم کر دی جائے تو سب کی مغفرت کی جائے. اللہ کی محبت والے اللہ کے تقوی والوں سے جب کوئی گناہ ہوتا ہے تو کر گیا. اب آپ خود سوچو کیا میرے اور آپ کا جہاد ہوتا ہے؟ جب میں سچے لوگ ہیں ہم سے احساس نہیں ہونا, بدلا احساس نہیں ہو. اچھی کہتے تھے یہی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے تقوی اور محبت کا تعلق دل کو ابھی نہیں ہوا اور یہ اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. ہاتھ ہاتھ کر کے بیٹھنا نہیں ہے, ہم کو آگے بڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں آئے گی. محبت والوں کی زندگی کا ہر عمل ہمارے جیسے لوگوں کے ہر عمل سے بڑا بہت ہے, بہت
दीनार एक शख्स गुजरे हैं, अजब जिंदगी थी, मौली क्या था फिर क्या बने। शाम में रहते थे, एक दिन अपने घर में बैठे हुए थे दोपहर के वक्त में, इन्हें अजीब तरह की आवाज आई जैसे कोई शख्स लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक पड़ा। बाहर निकले तो देखा कि एक नौजवान जो माजूर है, जो चल नहीं सकता, दोनों पैरों से माजूर है, घिसट घिसट के चल रहा है। वो घिसट घिसट के चल रहा है, एहराम बांधे हुए हैं और लब्बैक लब्बैक पड़ रहा है। और जब दीनार ने पूछा, अरे नौजवान, माशाअल्लाह हज के लिए जा रहे हो, सख्त धूप है, तेज गर्मी है, थोड़ी देर आराम कर लो, जरा मौसम ठंडा हो जाए तब रवाना हो जाना, आओ मेरे घर में थोड़ी देर आराम कर लो। उसने शुक्रिया अदा किया, कहा अल्लाह आपको जिदायत खैर दे, मालिक मैं रुक नहीं सकता, मुझे जाने नहीं। मालिक दीनार ने और इकरार किया, ये समझ के 30 तकल्लुफ कर रहा है। मालिक दीनार ने इकरार किया, कहा बात तो सुनो, बात समझो, तुम मेरे यहाँ थोड़ा आराम कर लो, कुछ खा पी लो, मैं तुम्हारे लिए सवारी का इंतजाम कर दूंगा, सवारी का इंतजाम कर दूंगा, सवारी पर जाना, 2-4 लोग साथ हो जाएंगे, आराम से जाना, अल्लाह आसान कर देंगे। अब उस शख्स का जब आलम हो गया, उससे से पूरा उसने मालिक अपने दीनार को, और तुम मालिक मैं आपको इतना कम समझ आदमी नहीं समझता। आपने देखा दुनिया में कोई मुजरिम अपने हाकिम से माफी मांगने जा रहा हो और कोई आशिक अपने महबूब से निपटने के लिए जा रहा हो और फिर वो सवारी और खाने और आराम का परवाह करे और इंतजार करे। लेकिन मुजरिम को और किसी आशिक को इन चीजों का होश होता है। मैं नहीं रुकूंगा, ये कहा उसने उच्चर मालिक मदीना समझ गए कि ये कोई अल्लाह ताला का दीवाना हिजाम आदमी नहीं है। घर के अंदर के और घर वालों से कहा कि जल्दी सामान तैयार करो, सबको हज में चलना है, मैं हज में जाऊँ। नियत की उन्होंने कि इस साल का हज छोड़ने वाला नहीं है, मैं हज जगह अल्लाह से कहूँगा कि अल्लाह कहीं न कहीं अरफात में, कहीं न कहीं मिना में, कहीं न कहीं मताफ में, कहीं न कहीं सफा और मरवा में आपको वो दीवाना होगा और आप उस दीवाने के हज को और तलबिया को जरूर कबूल कर रहे होंगे। अरे अल्लाह उसकी आमीन की तो मेरे हज को भी कबूल करो। मैं तो जाऊंगा, तैयार हो गए। जब मालिक दीनार चले तो हजारों का काफिला उनके साथ चला, बहुत अजीब मुश्तान करते सब लोग चल दिए कि उनके साथ हज करने को मिलेगा। हर जगह वो ढूंढते रहे, दुआ करते रहे, हज मुकम्मल हो गया, अरफात भी हो आए, सही भी कर ली, तवाफ भी हो गया, मिना में कंकरियां भी मांगी, अभी तक वो नहीं मिला। मालिक मदीना बहुत परेशान थे कि अभी तक कहीं मुलाकात भी उससे नहीं हुई, कहाँ चला गया वो। अचानक देखा कि कंकरियां जहाँ मारी जाती हैं उसकी जगह पर किनारे बाई तरफ पर भीड़ लगी हुई। अपने शागिर्दों में से किसी शागिर्द को कहा कि जाकर देखो कि भीड़ क्यों लगी। वापस आया, उसने कहा कि अंदर पता नहीं क्या बात है, एक माजूर सा नौजवान है, वो दुआएं मांग रहा है अजीब दीवानगी के आलम में, और लोग जो गुजर रहे हैं वो खड़े होकर उसकी दुआ पर आमीन कह रहे। मालिक मदीना समझ गए कि यही है, जल्दी से लपट कर उस भीड़ में जाके शामिल हुए। सुनते क्या है, सुनते क्या है कि वो दुआ मांग रहे हैं, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, तवाफ भी कर लिया, मकाम इब्राहिम की पीछे नमाज भी पढ़ ली, सफा मरवा की सही भी कर ली, अरफात भी हो आया, मुज़दलिफा भी हो आया, कंकरियां भी मार ली। अल्लाह इन सब चीजों के लिए एक पैसे की जरूरत नहीं थी, वो सब हो गया। अब मसला है कुर्बानी का, कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए तो मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। हे अल्लाह मैं किसी से नहीं मांगूंगा, मैं अपनी जान पेश कर रहा हूँ आपके सामने कुर्बानी के लिए। जानवर मेरे पास नहीं है तो क्या हुआ, अपनी जान पेश कर रहा हूँ कुर्बानी के लिए। अल्लाह मेरी जान का नजराना कबूल फरमा। लिख के दुआ उसने 3 बार मांगी, उंगली उठाई और कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, और इंतकाल हो। यह है मोहब्बत वाले हज, मोहब्बत वाले की रातें, मोहब्बत वाले की सुबहें,
محبت والے کا کاروبار، محبت والا کبھی غافل نہیں ہوتا، کبھی غافل نہیں ہوتا. ہر وقت اللہ اپنے دل کی نگرانی کرتا ہے، اپنے دل کو دیکھتا رہتا ہے، اپنے دل کی جانچ کرتا رہتا ہے، اپنے بارے میں غلط فہمیوں اور خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوتا. اس لیے جن نیکیوں کی اللہ کی طرف سے توفیق مل رہی ہے تو اس پر سب شکر ادا کریں. لیکن کیا میں آپ سے یہ گزارش کر سکتا ہوں کہ آپ سب مرد اور عورتیں جتنے یہاں جمع ہیں آج نیت کریں اور اللہ تعالیٰ سے یہ مانگیں کہ اللہ ہم کو دین کے معاملے میں اور آگے بڑھا کے میرے اللہ اپنا خوف دے دیجیے، مکمل دے دیجیے، اپنی محبت بھرپور دے دیجیے. تھوڑی سی ہے، کبھی کبھی وہ چنگاری مارتی ہے، کبھی کبھی وہ اندر سے کچھ بے چین کرتی ہے، لیکن کبھی کبھی کی محبت سے کبھی کسی عاشق کی تسلی نہیں ہوتی. اے اللہ مجھے تو وہ محبت دے جو آپ کے محبوب کے دل میں تھی، جو صحابہ کے دل میں تھی. حضور یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک. اے اللہ مجھ کو اپنی محبت عطا فرما. کون مانگ رہا ہے اللہ کے رسول. اے اللہ میرے دل کو اس طرح صاف کر دیجیے جیسے سفید کپڑے صاف کپڑوں سے صاف کیے جائیں. آگے بڑھیے. میری کل گزارش کا حادثہ یہ ہے، ہم سب ٹھہر گئے ہیں دین میں. بات صرف اتنی ہے کہ ہم سب دین میں الگ الگ مقامات پر ٹھہرے ہوئے، ایک جگہ پر آ کر رکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی توجہ ہمیں اپنی طرف شروع میں ہوئی تھی اتنی توجہ ہماری اپنی ترقی کی طرف شاید اب نہیں رہی. ایک طرح سے مطمئن سے ہیں ہم لوگ. تو میں آپ لوگ کو غلط جانا لوگ ہیں کیا؟ مجھے صحیح ملاقات ہے، مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ زیادہ سمجھدار ہیں. ریسپانس نہیں دیتے، پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ بتائیے کہ ایک جگہ پر آ کر ٹھہرے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ بڑی مشکل سے نکالنا پڑتا ہے جواب. وقت دیتا ہے اندر رکھا ہوا ہے. ایک جگہ پر آ کر ٹھہر چکے یہی خبر ہے. تو ہی نادا چند کلیوں پہ قرار کر گیا، تو ہی نادا چند کلیوں پہ قرار کر گیا، ورنہ گلشن میں علاجے تنگیے داما. میں نے حضرت پوری کا قصہ کھیلا تھا، اصل بات جو سنانا چاہتا تھا وہ رہ گئی. اتنا ذکر کرنے والا آدمی اور اتنی اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوبا ہوا جب کہ جن کی صحبت میں 3 دن گزار کر حضرت مولانا ریاض رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت اپنے دل پر مخلوق کے ساتھ ملنے جلنے اور بیٹھنے کے نتیجے میں آئی ہوئی گرد و غبار کو دھونے کے لیے ان کے پاس جانا اپنے لیے مفید سمجھے. ان کا حال یہ تھا کہ جو شروع کی تصویریں بتائی جاتی ہیں نا، 3 تصویریں کون کون سی؟ تیسرا کلمہ، درود شریف اور استغفار. یہ پابندی سے وہ بھی پڑھا کرتے ہیں. حالانکہ بہت آگے کا ذکر دنیا بھر کو سکھا رہے تھے. بہت آگے کا ذکر کس طرح کا قرآن مجید کو بتایا گیا، کس طرح قرآن مجید میں ذکر سکھایا گیا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، کون سا ذکر ہے جو دل میں ہوتا ہے، کون سا ذکر ہے وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، کون سا ذکر ہے جو قدرے بلند آواز سے ہلکی آواز سے ہوتا ہے. تو ذکر کے مختلف طریقے قرآن میں بتائے گئے. وہ سارے طریقے دنیا بھر کے بڑے بڑے مسائل کو سکھا رہے ہیں، علماء کو سکھا رہے ہیں. اس کے باوجود 3 تصویریں نہیں چھوڑتے. ٹھیک ہے، ان سے کہا کہ حضرت 3 تصویریں تو شروع میں بتائی جاتی ہیں، اب بھی آپ ان کو پڑھتے ہیں. تو کیا زیادہ جملہ کہا انہوں نے کہا کہ جس کی برکت سے یہاں تک پہنچے ہیں کیا اس کی کچھ چھوڑ دیں. اس دین کی عمومی محنت سے یہاں تک پہنچے ہیں، اللہ کرے مرد سے دم تک وہ کبھی چھوٹنے نہ پائے. مگر خوب یاد رکھیں، خوب یاد رکھیں، خوب یاد رکھیں کہ ایک ایک صفت کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے،
اپنے اندر پیدا کرنا. دوسروں کو بھی دعوت اگر اس کی دینی ہے تو اس نیت سے دینی ہے کہ دعوت کے ذریعے سے یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو. میں بہت زور دینا چاہ رہا ہوں اس بات پر. یہ بات الفاظ کے لحاظ سے دہرائی تو جا رہی ہے لیکن اپنی نیت کرنے سے اکثر غفلت ہو جاتی ہے. یاد ہی نہیں رہتا کہ یہ سب ہم اپنے لیے کر رہے ہیں. جشن اپنے لیے, بیان اپنے لیے, تشکیل اپنے لیے, تعلیم اپنے لیے, وصولیابی اپنے لیے, سب کچھ اپنے لیے. جب آدمی اپنے لیے کرتا ہے تبھی جمع رہتا ہے. اپنے لیے جب نہیں کرتا تو دیکھتا ہے کہ اس محلے میں تو کوئی نکلتا ہی نہیں, چھوڑ دیتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آدمی اپنے لیے کر رہا تھا تو نہیں چھوڑے گا, اور اگر کسی دوسرے کے لیے کر رہا تھا چھوڑ دے گا. اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے اندر سے صفات باہر, وہ خزانہ جس کا میں نے شروع میں تذکرہ کیا تھا وہ باہر ٹوٹ پڑتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے آج متوجہ ہو کر اب تک کی غفلت کی معافی مانگے اور 3 شعبوں میں خاص طور پر 3 اعمال, 3 چشمے اللہ نے اس ملک میں ایسے جاری کر دیے اور ایسا ہم کو اس کی بہتی ہوئی نہروں کے پاس لا کے کھڑا کر دیا کہ محروم ہے وہ شخص جو ان تینوں سے فائدہ نہ اٹھائے. تبلیغ کا چشمہ, مدرسوں کے ذریعے سے علم کا چشمہ, اور اللہ سکھانے والی خانقاہوں کے ذریعے سے ذکر کا چشمہ. عجیب بات ہے, میں تو حیران ہوتا ہوں. حضرت مولانا ریاض رحمۃ اللہ علیہ نے جب 6 نمبر مرتب کرنے شروع کیے اللہ تعالیٰ کے الہام کے مطابق, اللہ نے دل میں کھولا تھا کچھ تو اس کے مطابق, تو انہوں نے علم اور ذکر کو یہ ایک ہی نمبر کیوں بنایا؟ کبھی غور کیا آپ نے اس پر؟ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو دونوں کو الگ ذکر کر دیتے تو کیا قیامت ہو جاتی؟ اور اچھا تھا کہ 7 ہو جاتے, 6 کے بجائے 7 عدد ہو جاتے. 7 عدد تو بہت مبارک عدد ہے, مگر انہوں نے یہ گوارا کیا کہ 6 ہی رہیں, مگر یہ گوارا نہیں کیا کہ علم اور ذکر الگ الگ ہو جائے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ان پر صاف کھڑی ہوئی تھی کہ علم بغیر ذکر کے یہودیت ہے اور ذکر بغیر علم کے نصرانیت ہے. اس کی تقریر گھنٹوں کی جا سکتی اور سینکڑوں ذرائع اس بات کی لی جا سکتی کہ جب علم ہوتا ہے اور ذکر نہیں ہوتا تو وہ ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جو یہودیوں کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے. جہاں علم آیا آدمی نے اپنے کو بڑا سمجھا, اور بڑا جہاں سمجھا وہ تباہ ہوا. دوسرا بیماری پیدا ہوتی ہے حسد پیدا ہوتی ہے, جنن پیدا ہوتی ہے. ایک علم والا دوسرے علم والے سے حسد کرتا ہے. یہ وہ علم والا حسد کرے گا جس کے اندر ذکر کی نورانیت نہیں ہوتی, جس کے ذکر کے ذریعے سے اللہ سے قانونی رشتے کے بجائے محبت کا رشتہ نہیں جڑا. جب محبت کا رشتہ جڑتا ہے اللہ سے تو اللہ کی پوری مخلوق سے محبت ہو جائے, اور جب مخلوق سے محبت ہوگی تو آپ بتاؤ جو لوگ اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں ان سے ہزاروں گنا زیادہ محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ خود بخود محبت ہوگی. تو علم بغیر ذکر کے ان بیماریوں کا سبب بنتا ہے جن سے یہودیت بنتی ہے, اور ذکر بغیر علم کے, اگر ذکر ہو اور علم نہ, ابھی کوئی مسئلہ پوچھے بغیر, سیکھے بغیر, اللہ کو پہچانے بغیر, کچھ بھی جانے بغیر, بس خالی ذکر ہی کرتا رہے تو اس کے نتیجے میں اس کے اندر غلو پیدا ہوتا ہے, بدعات آتی ہیں, گمراہیاں آتی ہیں, اور وہ ولیوں کو, بزرگوں کو, نیک لوگوں کو, اللہ کے بندوں کو, علماء کو اللہ کا درجہ دینے لگتا ہے. یہ ہمیشہ وہاں ہوتا ہے جہاں کچھ عبادت تو ہوتی ہے مگر علم نہیں ہوتا. اسی لیے اس دونوں کو ایسا جوڑا گیا, یہ دونوں مل کر طبیعتوں کو ٹھیک کریں گے. ایک ہوگا دوسرا نہیں ہوگا تو گڑبڑ ہوگا. کاش کے ان باتوں کی قدر کرنے والے لوگ یہاں پر, کاش کے لوگ ان باتوں کی قدر کریں, لوگ سمجھیں کہ کیا بات کسی کہنے والے عاجز و مسافر نے کہی ہے. اب
اللہ تعالیٰ کی محبت کے راستے میں آگے بڑھیے. جس سطح پر ہیں اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اس پر آنے مت رکھیے. شکر ادا کیجیے اور آگے بڑھیے. ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہونا چاہیے. اور جب موقع آ جائیں ایسے موقع جس میں اجتماعی طور پر توبہ کی فضا بن جائے, ایمان کی ہوائیں چل جائیں اور پورے ماحول کے اندر ایک ہلچل, ایک حرکت مچ جائے, ایک نقل و حرکت ہو جائے اور ہر گھر کے اندر کسی نہ کسی طرح آواز پہنچ جائے. جو لیٹے ہوئے تھے وہ بیٹھ جائیں, جو بیٹھے ہوئے تھے وہ کھڑے ہو جائیں, جو کھڑے ہوئے تھے وہ چلنے پھرنے لگے, ایک ہلچل مچ جائے. جب ایسے اجتماعی طور پر توبہ کے وقت آ جائیں تو وہ وقت روکنے کا نہیں ہوتا. وہ وقت دونوں ہاتھوں سے اس موسم کا فائدہ اٹھا کر اپنے نفس کے اندر چھپے ہوئے خزانوں کو باہر نکالنے کا وقت ہوتا ہے. آپ کے صوبے مہاراج کے لیے ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہی ایک وقت آ رہا ہے. اگلے مہینے آپ کے صوبے کا اجتماع ہونے والا ہے, لاتور میں اجتماع ہونے والا ہے. یہ جو اجتماع ہوتے ہیں یہ عمومی توبہ کا ایک ماحول ہوتا ہے, ایک عام ضلع بنتی ہے اور ایک ایسی محنت اس کی سفید ہو جاتی ہے کہ ہر گھر میں, ہر دکان پر, ہر کھیت سے آواز لگ جاتی ہے اور ایک موقع ہوتا ہے کہ بھولے ہوئے لوگ اپنا سبق یاد کریں, توبہ کریں, معافی مانگیں اور ایک عمومی ضلع بنے. اور یاد رکھیے گا جب عمومی ماحول اور ضلع بننے لگتی ہے تو پھر اللہ کے تقوی کے میدان میں غفلت والے بھی آگے بڑھنے لگے. موسم کا اثر تو ہر ایک پر پڑتا ہے اور موسم ہی کی طرح ماحول کا اثر بھی ہر ایک پر پڑتا ہے. تو ایک بہترین موقع ہے کس کو بھی ہاتھ سے مت جانے دیجیے. اللہ والوں کو تلاش کر کے ان کی صحبت اختیار کرنا, پوچھ کر ذکر کرنا, ضروری علم حاصل کرنا, اللہ کے راستے میں نکلنا, عمومی محنتوں کے ذریعے سے اللہ پاک کو راضی کرنا, اپنے نفس کے اندر کے چھپے ہوئے خزانوں کو باہر نکالنا, عام ماحول بنانا توبہ اور انابت اور استغفار کا. اور ایسے اجتماعی موقعوں پر تو جان مال لگا دینا, خدمت کے لیے اپنے کو پیش کر دینا, خوب محنت کرنا, اپنی مسجدوں, اپنے محلوں سے اپنے دوستوں کو, اپنے رشتے داروں کو, اپنے ساتھیوں کو, جاننے والوں کو نشانہ بنا بنا کر چن کے دے کر جانا. یہ موقع ہاتھ سے جانے کے نہیں ہوتے. میری گزارش ہے کہ آپ سب حضرات انفرادی طور پر بھی اللہ کی طرف آگے بڑھیں, تو وہ استغفار میں آگے بڑھیں اور اس عمومی محنت سے فائدہ اٹھانے میں بھی کبھی کسی سے پیچھے نہ رہیں. یہ آنے والے اجتماع کو پورے صوبے کی توبہ کا ماحول بنا دیں. اللہ تعالیٰ ایک ایسا ماحول بن جائے. تو اجتماع جب ہوتا ہے اس سے بہت پہلے جماعتیں نقل و حرکت کرتی ہیں, بہت پہلے, اور اس کے بعد بھی اس کے پہلے کی محنت پھر وہاں سے نکلنے والی جماعتیں وہ صوبے کے ضلع میں پہنچتی, ضلع کے گاؤں محلے پہنچتی اور پھر صوبے کا علاوہ دوسرے صوبوں میں پہنچتی. اللہ تعالیٰ اس اجتماعی محنت سے بھی آپ کو حوصلہ دے اور اجتماعی محنت کے حوصلے کے ساتھ اپنے درجے کو اللہ کے یہاں بڑھانے, معمولات کی پابندی کرنے, اللہ تعالیٰ سے محبت کا ذائقہ چکھنے اور محبت والوں کے پاس بیٹھ کر محبت کی اداؤں کو دیکھنے, سیکھنے اور اپنے اندر اتارنے. ان سب میدانوں میں آپ آگے بڑھیں. آپ کی صلاحیت ہے, انشاءاللہ آپ بہت آگے بڑھ سکتے ہیں. اپنی صلاحیتوں کو پہچانیے, اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو آگے بڑھائے. کیا اچھا ہو اسی موقع پر آپ حضرات اجتماعی طور پر اپنی مسجدوں سے نکلنے والی جماعتوں کا بھی اظہار کریں اور خود گویا اپنے اوقات کو بھی پیش کریں. اللہ تعالیٰ اس مجمع کو, پورے مجمع کو قبول کرے کہ یہ جماعتیں لے کر صوبے میں ملک میں پھرے.